بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. وقال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل القلب وتکسب للمعدوم وتعین علی نوائب الحق. اما بعد معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی نشست میں بھی ہم نے یہ تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کی کہ ہماری جو نجات ہے، فلاح ہے اور کامیابی ہے، وہ ہے کہ اگر ہم اسوہ حسنہ کو سمجھیں، اور اسوہ حسنہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، ان کو سمجھیں اور ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو یہی کامیابی کی کنجی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کو بولو تو تھوڑی دیر یہ مت چلو. ہاں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے اور وہ فرمایا خشیت علی نفسی، اور بعد میں زملونی مجھے چادر اڑا. تو حضرت خدیجہ نے جو الفاظ فرمائے تھے وہ ہم سب کے لیے ایسے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ ہمیں توفیق دے ان میں سے کچھ حصہ اپنے اندر پیدا کرنا. اور اس میں ہم نے کس کے بارے میں عرض کیا تھا؟ انک لتصل الرحم، صلہ رحمی کے بارے میں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک. اور اس کو اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ رحم کو، جو رحم شکم مادر کو رحم کہتے ہیں، اور یہ رحم لفظ نکلا ہے رحمان سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نام پر اس کا نام رکھ دیا. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے. اور آج کی جو تہذیب ہے وہ اس کا پورا الٹ ہی سکھاتی ہے. آج کی جو تہذیب ہے جس کے ہم بھی اب دل دادہ ہو رہے ہیں اور اس کو نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کا الٹ ہی سکھا دیتی ہے. تو وہاں یہ کچھ نہیں ہے. یہ صلہ رحمی کیا چیز ہے، والدین کے حقوق کیا چیز ہیں، اولاد کو کیا، میں نے جیسے عرض کیا
کہ صلہ رحمی میں صرف جب ہم صلہ رحمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو دماغ میں آتا ہے چچا چاچی وہ یہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں، اور جو گھر میں ہیں کیا وہ رشتہ دار نہیں ہے؟ ہاں، اور اس میں پہلے نمبر پر کون سا آئے گا؟ اولاد اور والدین کا رشتہ، اولاد اور والدین کا رشتہ۔ تو اس میں جو اس وقت سوسائٹی میں یہ بہت ہی ایک عام وبا ہو رہی ہے کہ اولاد والدین کے نافرمان ہو رہے ہیں، اولاد والدین کے، یہ اس تہذیب کا اور اس تعلیم کا اثر ہے جو مغرب کی تہذیب ہے یا مغرب کی تعلیم ہے، یہ اس کا اثر ہے اس میں کہ ہم اسلامی تعلیمات کو کیا کیے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو اولاد کو جب تک وہ یعنی ان کو جیسے والدہ کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ آپ کے جنت کا دروازہ ہے، ایک دروازہ باپ ہے اور ایک دروازہ، اب کسی کا والد کا انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کا ایک دروازہ بند ہو گیا جنت کا، اگر دونوں کا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ دونوں دروازے اس کے لیے۔ تو پیارے بچوں اس کو غنیمت سمجھو، یہ جو دو دروازے ہیں جنت کے، ایک باپ اور ایک ماں، یہ جنت کے دروازے ہیں، ان کو غنیمت سمجھو۔ جب یہ دنیا سے انتقال کرتے ہیں ہاں پھر آدمی پچھتاتا ہے، لیکن اس پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں، اس پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ان کو جنت کا دروازہ سمجھو، یعنی جنت کا دروازہ یعنی آپ کو جنت میں جانے کا ایک آسان ذریعہ۔ ان کے والدین ہی ایسے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی خدمت سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی سی، اگر بچہ تھوڑی سی بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے طرح سے ان کے ساتھ بات کرے اور ان کے وہ کام تھوڑے سے مانے تو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، جو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ تو سیدھا عرش تک پہنچتی ہے۔ جو ان کے والدین کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ سیدھا پہنچتی ہے۔ اس لیے کیا کرو، اپنے والدین کی قدر کرو، اور جب تک زندہ ہے یہ غنیمت سمجھو، جب تک وہ زندہ ہیں اس کو غنیمت سمجھو، نعمت عظمیٰ سمجھو۔ والدین کے یہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ بوڑھے ہم کو بس صرف ڈانٹتے ہی رہتے، اگر مر جاتے تو ہم اپنی آزاد زندگی گزارتے، یہ کم عقلی ہے، یہ بہت کم عقلی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں والدین ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مغرب زدہ ہیں، یعنی مغربی تعلیم سے ان کا بھی اور ان کی تربیت ویسی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے تھی، ہاں، لیکن ان سب کے یا وہ غلط کام کرتے ہیں، اس سب کے باوجود وہ والدین کے ڈیفینیشن سے نہیں باہر آئیں گے۔ باپ ہمیشہ باپ ہی رہے گا، انسان دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، اس کا دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ جو باپ ہے وہی باپ ہے، جو ماں ہے جس نے اس کو جنم دیا وہی اس کی ماں ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گی جب تک وہ زندہ ہے۔ وہ اور اس کو نسبت بھی فلاں ولد فلاں، فلاں ولد فلاں، یہ ولدیت بھی اس کی چینج نہیں ہوئی۔ تو والدین کے یعنی احسانات کو یاد رکھو، اور والدین کی یہ جو اس کو کہتے ہیں حقوق الوالدین، کیا کہتے ہیں؟ عین سے حقوق الوالدین، یہ جو حقوق الوالدین ہیں یعنی ماں باپ کی نافرمانی، حقوق الوالدین، یہ گناہ کبیرہ میں یہ بہت یعنی جو کبائر جن کو گنا گیا ہے نا ان میں اس کا بہت اوپر کا مقام، گناہ کبیرہ کی فہرست میں حقوق الوالدین، اور حقوق الوالدین کے ساتھ یعنی والدین کی نافرمانی کے ساتھ پھر جنت میں جانا، یہ اللہ ہی رحم کرے تو ایز سچ یعنی یہ بہت گناہ کبیرہ ہے۔
اب اسلام نے ہر چیز کے حقوق بتائے ہیں اسلام نے. ابھی میں کچھ دن پہلے ان کو عرض کر رہا تھا، ایک برطانیہ کے ایک بہت بڑی ہستی حال فی الحال میں وہاں اس کا ایک آرٹیکل سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہوا تھا. آج کل تو یہی زبان ہے وائرل ہونا. اور وہ اس میں عجیب و غریب باتیں بولتا. وہ کہتا ہے یار یہ جو مسلمان ہیں نا، ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں. ان کو ایک ہی علاج ہے، ان کو یہاں سے نکال دو. یعنی وہ تو برطانیہ اور اس کے ساتھ یورپ وغیرہ تو، لیکن وہ اپنے ملک کی بات کرتا ہوگا نا. ان کو یہاں سے نکال دو، ہمارے پاس ان کا کوئی علاج ہی نہیں. ہاں بھائی کیوں؟ کہا ان کے پاس جو دین ہے، جو ان کا مذہب ہے، ریلیجن ہے، وہ اتنا ہر ایک چیز کا ان کے پاس جواب ہے. they have answer for anything and that too in detail. ان کو ہر چیز کا جواب ہے اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ. خالی نہیں یہ اجمالی طور پر، یعنی کچھ یہ ایک دو پوائنٹ سے جواب ہے. ایک کوئی مسئلہ ہوگا، اس مسئلے کا ان کے پاس تفصیلی جواب ہے اور ہر چیز کا. اور ہماری نوجوان جو نسل ہے اور دوسرے لوگ ہیں، ان میں کیا ہے، یہ اپنے جو مذہب، جن مذہبوں پر وہ ہے کرسچینٹی یا اور کس پر، وہ ان کو تسلی نہیں کر پاتے ہیں اپنے مذہب. تو لہذا جو ان کی اسپریچول تھرسٹ ہے، روحانی یعنی تشنگی، روحانی پیاس، وہ بجھتی نہیں ہے ان کو اپنے پادریوں سے اور اپنے جو مذہبی ان کے پیشوا ہیں، وہ ان کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہیں. اب وہ اگر کسی مسلمان کے پاس گئے تو ہر ایک چیز کا جواب، اور جواب بھی کیسا، جس کو کہتے ہیں لاجیکل، سائنٹیفک اور لاجیکل. یعنی لاجیکل کہنے مانے جو عقل قبول کرے. مسلمانوں کے پاس ایسے جوابات ہیں ہر مسئلے کے جو عقل قبول کرے، جو عقل قبول کرے. اور ان کے پاس جو جوابات ہیں وہ ان سائنٹیفک بھی نہیں، وہ سائنس کے خلاف بھی نہیں. جب اس کو کہتے ہیں نشأت ثانیہ، رینائسنس کے نام سے تاریخ کی کتابوں آپ میں پڑھیں گے. یعنی جو یورپ تھا، یہ انگریزوں کے ممالک تھے، یہ 1-2 سال پہلے، 2-2.5 سال پہلے یہ بالکل جس کو کہتے ہیں ڈارک ایجز آف یورپ، یہ اندھیرے میں تھے. وہ کوئی تعلیم نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. وہی توہم پرستی، سپرسٹیشس، یہ وہ سارا علم کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا. جب مسلمانوں نے اسپین کو فتح کیا، جب مسلمان اسپین میں آئے اور وہاں ان کا انٹریکشن، ان کا واسطہ کن سے پڑا؟ مسلمانوں سے. تو ان سے انہوں نے علم سیکھا، ان سے انہوں نے سائنس سیکھا. ابھی آپ دیکھیں گے 1850 کیا کہتے ہیں اس کو، یہ مطلب آج کیا ہے 2024، 200-300 سال پہلے تک اگر انگلینڈ میں، کیمبرج میں، آکسفورڈ میں کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تو اس کو عربی پڑھنا لازم تھا. کیونکہ جو سب سے بڑی اس وقت میڈیسن کی کتاب جس کو کہتے ہیں کینن آف میڈیسن، وہ ابو علی سینا نے لکھی تھی. انہوں نے ان کے نام بھی بگاڑے، ایویسینا بولتے ہیں. ابو علی سینا نے جو میڈیسن کی کتاب لکھی تھی وہی تھی مین ٹیکسٹ بک ڈاکٹرس کے لیے.
تو ان کو عربی پڑھنا لازم تھا اور ان کے استاد عربی تھے، تو سائنس بھی انہوں نے وہاں سے اخذ کیا، اور پھر سائنس ہی نہیں بلکہ علوم بھی، فلاسفی بھی۔ اب کہتے ہیں فلاسفی کیسے کی؟ جو گریک فلاسفرز تھے، جو رومن فلاسفر تھے، یعنی جو یہ ایرسٹاٹل ہیں، سوکریٹیز ہیں اور دوسرے وہ سارے، تو وہ بہت مشہور فلسفہ ہے رومن لٹریچر۔ مسلمانوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا، وہ ورنہ نایاب، مطلب آج دنیا میں ہوتا ہی نہیں رومن لٹریچر، رومن فلسفی۔ اس کا ترجمہ کس نے کیا؟ عربی میں کیا، اور پھر انگریزی میں ہوا، اور پھر ان کے پاس پہنچا۔ تو وہ جو فلسفی ان کے پاس پہنچی ہے وہ بھی مسلمانوں کے ذریعے پہنچی، جو علم پہنچا ہے وہ بھی مسلمانوں، جو سائنس پہنچا ہے وہ بھی مسلمانوں کے ذریعے پہنچا، اور قرآن نے ہی انسان کو سائنس پر، سائنسی تحقیقات پر ابھارا۔ یہ انسان حجر و شجر سے ڈرتا تھا، اتنا توہم پرست تھا، اگر یہ پتھر کو ایسے دیکھتا تو اس کا سجدہ کرتا، ہوا تیز چلتی تو اس پر بھی لگاتا تھا ایک، اور کچھ دیکھتا تو ہر ایک سے ڈرتا تھا۔ تو قرآن آیا تو اس نے کہا یار تو خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ ہے، یہ سارا تمہارے لیے میں نے بنایا، سخر لکم ما فی السماوات، یہ ان سے کیا ڈرنا، آپ اس کی تذکیر کرو۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف، اب ذرا دیکھو، غور کرو، افلا یتدبرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین اس کی خلقت آپ ذرا غور کرو، یہ سورج، یہ سارے، یہ کیسے؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك يسبحون۔ یہ سب سے پہلے دنیا کو یہ تصور قرآن نے دیا، وفی فلکی یسبحون، یہ جو سارے ہیں سورج، سیارے، سارے یہ تیرتے، یسبحون، سبح یسبح تیرنا، کل فلکی، یہ کیا کرتے؟ تب تک پوری دنیا میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا شاید، پہلے یہ سن اسٹیشنری، وہ پہلے کہتے تھے زمین اسٹیشنری ہے، جس نے پہلے کہا کہ یہ زمین گھومتی ہے تو اس کو زہر دے دیا ان لوگوں نے، یہ اتنے سائنس کے مخالف تھے۔ تو یہ تصور، ذرا پھر پڑھو یہ آیتیں۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، اب سورج جو ہے یہ چاند کو نہیں پکڑے گا، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات دن سے آگے نہیں جائے گی، وَلَا اللَّيْلُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور اس سے پہلے کی آیتیں بھی آپ دیکھو گے، اس میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا یعنی خیر۔ اب یہ آج کل کا جو میں نے کہا تھا، وہ برطانیہ اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ ہمیں ان مسلمانوں کو ایک ہی علاج ان کو نکال دو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جن سے ہم ان کو اپنی طرف راغب کر سکیں، یا جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، جنریشن ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھ سکیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے یورپ، انگلینڈ، امریکہ میں نصف سے زیادہ بلکہ 60-70% وہ ایتھیسٹس بن گئے ہیں، وہ دہری بن گئے ہیں، یعنی خدا کا انکار کرتے ہیں اور کسی مذہب کو نہیں مانتے، کہ یہ مذہب شبہ سب بکواس، کیونکہ ان کا جو مذہب ہے وہ ان کو مطمئن نہیں کر پاتا۔ تو کہا کہ یہ جو مسلمان ان کے ہر چیز کا جواب ہے، اور یہ صرف اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام کس حالت میں شروع ہوا؟ یعنی آپ جب دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے، صحابہ تھے،
بہت ہی پریمیٹیو زمانہ تھا، یعنی کوئی سہولت نہیں تھی. جو آج کل آپ یہ سارا دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. گاڑی تھی، نہ موٹر تھا، نہ جہاز تھا، نہ الیکٹرسٹی تھی، یہ موبائل اور دوسری، ان میں سے تو کچھ بھی نہیں نا تھا. یہ کچھ بھی نہیں تھا. اور اس زمانے میں آپ کو کیا کہتے ہیں، یعنی یہ اسلام شروع ہوا اور قرآن نازل ہوا. قرآن نازل ہوا اور اس زمانے میں نازل ہوا قرآن. آج 1400-1500 سال کے اتنی ترقیات کے باوجود آج ہر ایک کو یعنی کیا کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے. اور ابھی بھی عجائب قرآن وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، ہر چیز کا جواب. تو یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ یعنی اس میں ہر چیز ہے، اس میں ہر چیز. اگر آپ اسی صلہ رحمی کو لیں گے، آپ اگر ایک چیز کسی بھی چیز کو لے لو، تو آپ لے لو صلہ رحمی کی. جو آپ لوگ سراجی پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ سراجی کس چیز کی کتاب ہے؟ میراث کی کتاب ہے. سراجی جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے نا باقاعدہ ہمیشہ سے، کہ میراث کے مسائل یعنی وراثت، اس وراثت کے مسائل کس تفصیل سے لکھے ہیں. اللہ اکبر. وراثت کے مسائل، باقی تو پہلے انہیریٹنس سے ہی انکار کرتے تھے. ابھی یہ جو امریکہ میں بھی اور دوسری جگہوں میں بھی وہ عورت کو یہ وراثت میں حصہ نہیں سمجھتے. انہیریٹنس یہاں بھی اس ملک میں بھی یہی تھا کہ یہ عورتوں کو میراث. اور ہمارے یہاں اچھا جی ٹھیک ہے، اولاد کو میراث ملے گی، وراثت ملے گی، والدین کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، ہے نا. اچھا اب اولاد ہے ہی نہیں تو والدین بھی نہیں ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب بھائی بہن اب وہ بھی نہیں ہے. کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں. بھائی بہن بھی نہیں ہیں، چچا بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جواب آپ کے پاس ہے. یہ میراث کہاں جائے گی؟ اتنی تفصیل آپ کہیں نہیں دیکھیں گے. اس علم کو کیا کہا گیا؟ ذرا پڑھو وہ حدیث، کس کو یاد؟ تعلم الفرائض فإنه، فرائض کو سیکھو. فرائض علم میراث کو کہتے ہیں. یہاں جو فرائض کا لفظ آیا ہے نا، تعلم الفرائض، یہ وراثت کے یعنی علم کو کہتے ہیں. تعلم الفرائض فإنه نصف علم. اب یہ حدیث کس کو یاد ہے؟ یہ حدیث کس کو یاد ہے؟ لے دے کے چند مولوی صاحب جو مدرسوں میں، یہ تو پوری امت کے لیے ہے نا حدیث. یہ حدیث تو پوری امت کے وہاں تھوڑے لکھا ہے بس مولویوں کو میراث کے مسائل معلوم ہونے چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں یہ دین مولویوں کے لیے نہیں ہے بس، یعنی صرف یہ ہر ایک کے لیے. ہاں تفسیر اتنی عوام نہیں جانے گی، لیکن موٹی موٹی چیزیں تو معلوم ہو. موٹی موٹی چیزیں میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چیز میں نے اس کی مثال دی، کس کی؟ علم میراث کی. جتنے تفصیل کے ساتھ ہی اسلام میں آپ تو ماشاءاللہ مدرسے کے آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوتا ہے. آپ کسی مفتی کے پاس بیٹھیں گے نا عام آدمی، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. یہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اس کی 2 صورتیں ہیں، پھر یہ
اچھا اگر یہ نہیں ہے تو پھر اور 2 صورتیں، اچھا اس میں ہی اگر یہ نہیں تو پھر اور 2 صورتیں ہیں. اور مفتی نذیر صاحب کے پاس گھر تو ہر چیز میں 2 صورتیں نکالیں گے، ہر چیز میں پھر اور 2 صورتیں. یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اللہ کے دین ہے، اس کو اچھی طرح سے یعنی سمجھو. اور اگر میں کہوں یہ بھی مولویوں کی کمزوری جنہوں نے لوگوں تک نہیں پہنچایا، یہ بھی لے دے کے تو بات وہیں آئے گی نا. تو بہرحال تو یہ صلہ رحمی یہ بہت اہم ہے. تو اس میں نے یعنی اپنا یہ کیا کہتے ہیں اس کو محدود کیا صرف اولاد اور والدین کی، کیونکہ یہی اس وقت اس سوسائٹی میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اکثر آپ دیکھیں گے یہ لوگ آتے ہیں تو پریشان ہیں، اولاد نے پریشان کیا، کچھ نہیں سنتے. اور اب کیا ہے، اب بدتمیزی پر بھی آتے ہیں، اب بدتمیزی کرتے ہیں، عزت نہیں کرتے. باہر محلے میں ہمارے ساتھ کوئی اونچی آواز سے نہیں بول سکتا، اب یہ دیکھو یہ کس طرح ہمارے ساتھ باتیں کرتے. اور دوسرے خرافات میں جو وہ کیا ہوتے ہیں مبتلا، جو آج اس سماج میں یہ ہیں. اچھا اب دوسری چیز اصل میں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو یہاں نقل کرنے کا اصل وہی چیز زیادہ عرض کرنے کا تھا. وہ تحمل القلب، وہ کیا ترجمہ ہے؟ مودی صاحب سے پوچھیں گے ترجمہ. بوجھ اٹھانے والا، جی تحمل القلب، بوجھ. میں نے کہا میں شاید ترجمہ صحیح نہ کہوں. صحیح ہے. دیکھو میری بات سنو، طریقت جز خدمت خلق نیست. طریقت جز خدمت خلق نیست. طریقہ سمجھتے ہو؟ ایک یہ عام، ویسے ساری شریعت میں ہی یہ چیزیں ہیں، اب یہ ایک اس میں یہ تقسیم ہے سمجھنے کے لیے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چاہتا ہے، جس کے کچھ لوگ کہتے ہیں راہ سلوک کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. ٹھیک ہے، تو فرمایا طریقت جز خدمت خلق نیست. خدمت خلق کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہوگا. یہ چیز امت سے نکالی گئی ہے، یہ غیروں نے لی ہے، یہ غیروں نے لی ہے. یہ ہم جو دین کی طرف طبقہ آتا ہے نا، ان کو وظیفے بتائیں گے، یہ وظیفہ پڑھو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. ماشاء اللہ وہ اپنی جگہ ان کے اپنے فوائد ہیں، جو اپنے فوائد ہیں. لیکن یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ وہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، یہی ساری فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے سوشل سروس کی، سماجی خدمت جس کو کہتے ہیں. جو سماجی خدمت، سوشل سروس، جو اسلام کا کیا ہے، یہ تو رائے امتیاز تھا، یہ غیروں نے لیا. اب دیکھو کرسچن مشنریز کتنا کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کتنا کام کرتے ہیں. ہمیں واضوان چاہیے، ہمیں تو بس، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میرا کلاس چلو ایک تھا فلسطینی، یہاں اپنے
میڈیکل کالج سری نگر میں GMC میں. مفید تھا اس کا نام، میرا کلاس فیلو تھا. وہ بھی کبھی مزاح کرتا تھا، وہ کہتا تھا یہ عرب لوگ ہیں نا، یہ تو اس کا خیال ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں. اب کہیں کہ عربی والے سب آئیں گے میرے خلاف. وہ اس کا کہنا تھا کہ یہ عرب لوگ ہیں نا، ان کی اس کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، ان کی اس کھوپڑی میں آئل ہے، تیل ہے نا وہ زیادہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے کشمیریوں کے کھوپڑی میں گوشتابہ ہے. یہ میں کہتا ہوں 30-35 سال پہلے کی بات، جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے اس کو کہا یار یہ گوشتابہ نے اس سوسائٹی کو تباہ کر دیا، یہ کیا سوشل سروس کریں گے؟ ہم جانتے ہیں ایک ایک ٹیبلٹ کے لیے لوگ کیسے ترستے ہیں، ڈائلیسس کے لیے پیسے نہیں ہیں کیسے ترستے ہیں، کینسر کے لیے دوسری ہیں تو کیسے ترستے ہیں. اور ہم کروڑوں روپے ایک مکان میں خرچ کرتے ہیں، قوم عاد کی طرح محلات بناتے ہیں، اور پھر یہ فضول فنکشنز میں استعمال کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تحمل القلب و تکسب للمعدوم، یہ اس کا دوسرا جز ہے بعض روایت میں. و تکسب وہ کماتے تھے لیکن دوسروں کے لیے جن کو نہیں ہوتا. تکسب للمعدوم، جن کے پاس نہیں. اور یہ جو میں نے آیت تلاوت کی نا، اس میں اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ، کیونکہ آج یہ بچوں کا یہ ختم قرآن ہے تو آج اتنا وقت نہیں ملے گا. لیکن یاد رکھو، یہ اپنے اندر یہ جذبہ پوری طرح سے اپنے اندر دیکھو. صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، کیا تھے اور کیسے خلیفہ تھے؟ ان کا نام سن کر قیصر و کسریٰ تھراتے تھے. قیصر وہ جیسے آج امریکہ روس ہے، اس دن روم، کسریٰ اور فارس پرشیا کسریٰ، یہ تھے اس سپر پاورز اس زمانے میں. ان کے بادشاہ حضرت عمر کا نام سن کر ان کو کپ کپی آتی تھی. اب ممبر پر بیٹھے ہیں، اب عرب کی دھوپ آپ کو معلوم ہے گرمی کیسی ہوتی ہے. اب اٹھے خلیفۃ المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، مشق اٹھائی. اب وہ زمانہ نہیں تھا، نل کے تھے، پانی گھروں میں آتا تھا، بٹن دبایا تو سب آیا، گرم بھی آیا ٹھنڈا بھی آیا، ایسا تو نہیں تھا. مشق سمجھتے ہو؟ لیزر بیگ جس میں پانی جمع، پہلے زمانے میں مشق کے ذریعے ہی پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لیا جاتا تھا. مشق اٹھائی اور پانی کنویں سے جمع کیا اور لوگوں کے گھروں میں پانی دیتے گئے. لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاتے گئے. فرمایا آپ خلیفۃ المومنین یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں جب اس کرسی پر تھا، اس ممبر پر تھا، تو میرے دل میں خیال آیا. دیکھو ایسے اصلاح کرتے ہیں اپنی، ایسے جن کو دین سمجھ آیا نا وہ اپنی اصلاح ایسے کرتے ہیں. میرے دل میں خیال آیا، اے عمر تو چرواہا تھا، بھیڑ بکرے چرواتا تھا، اور آج قیصر و کسریٰ تیرے نام سے ڈرتے ہیں. تو ایک اسلام سے پہلے کیا تھے؟ بھیڑ بکرے ہی چراتے تھے، اور آج تیرے نام سے. یہ خیال آنا فوراً
تنبہ ہوا، تنبیہ ہوئی کہ مجھ میں عجب ہوا، مجھ میں تکبر ہوا، خود پسندی ہوئی، خود پسندی ہوئی اور اپنی تعریف، تو فوراً اس اپنے نفس کا علاج کرنے کے لیے مشق اٹھائی اور مزدوری شروع کر دی۔ اپنے نفس کا علاج کرنے کے لیے یہ جنت ایسے نہیں ملے گی، یہ جنت ایسے نہیں ملے گی۔ پہلے دین کو سمجھو، اس نفس کے روگ، اس کی یہ مکر و فریب، اس کو سمجھو، اور اللہ کی مرضیات کس میں ہیں، اللہ نے ہمیں کیا سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، ان کو سمجھو۔ تو یہ سوشل سروس، آپ تو وہی سمجھیں گے سماجی خدمت، آج کی یہی کہیں گے سوشل سروس جی۔ اس کی فنڈامنٹل جو بنیاد ہے وہ اسی حدیث میں ہے۔ اس لیے حضرت خدیجہ نے جو یہ الفاظ چن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت صفات ہیں لیکن چن کر کچھ صفات کا تذکرہ کیا، اور یہ صفات ہے کیا ہے؟ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے کس کی؟ سوشل سروس کی، جس کو ہم نے بھلا دیا۔ ہم خود غرضی کی زندگی گزارتے ہیں، ہم نفس پرست کی زندگی گزارتے ہیں، لالچ و حرص اور کینہ اور حسد کی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا ہم بھی انسان ہیں؟ کیا ہم بھی مسلمان ہیں؟ علامہ اقبال نے فرمایا افغان ہو، رومی ہو، غزالی ہو، پہلے یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ٹھیک ہے یہ سارے القاب ہیں آپ کے، لیکن کیا مسلمان بھی ہو؟ تو اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے آپ سے سوال کرو، کیا ہم مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سنت ہم میں ہے، کون سی صفت ہم میں ہے، کس منہ سے ہم کہتے ہیں ہم اسوہ حسنہ کو مانتے ہیں؟ وہ تحمل، یاد کرو، لکھ کر رکھو اس کو اپنے سامنے، تاکہ یہ جذبہ اپنے اندر قوی ہو جائے۔ وَتَقْسِبُ کسب یکسب کمانا، کسب یکسب للمعدوم، معدوم کے معنی جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔